بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اکرام کا ذکر کر رہے تھے، آج ذکر کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت جنید بغدادی قطب وقت، منبع اسرار، مرکز انوار، سلطان طریقت، بادشاہ حقیقت تھے۔ انواع علوم و فنون میں کامل دستگاہ اور معاملات و ریاضات میں مفتی کامل تھے۔ کلمات لطیف اور اشارات عالی میں سب پر سبقت رکھتے تھے، تمام فرقوں کے مقبول تھے، سب کا آپ کی امامت پر اتفاق ہے۔ سید الطائفہ آپ کا لقب، مقتدیٰ اہل تصوف ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت میں انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، عشق و زہد میں بے نظیر تھے اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے تمام مشائخ کے مرجع تھے، آپ کی تصانیف بے شمار ہیں۔ علم اشارات سب سے پہلے آپ ہی نے پھیلایا، اگرچہ بار بار دشمنوں اور حاسد لوگوں نے آپ پر کفر اور زندگاہ کا فتویٰ لگایا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے خواہشزادہ اور مرید تھے، آپ کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بڑھ کر تھا، جس کا اعتراف سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا۔ آپ کا ابتدائی حال یہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں درد اور طلب تھی، ادب و فراست کمال کی رکھتے تھے۔ ایک دن مکتب سے گھر آئے تو دیکھا کہ آپ کے والد رو رہے ہیں۔ سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ کے ماموں کو زکوٰۃ کا روپیہ بھیجا تھا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ آپ نے کہا وہ روپیہ مجھ کو دے دیں، میں ان کو دے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ماموں کے گھر جا کر کہا کہ اس خدا کے واسطے جس نے آپ کو فضل اور میرے باپ کو عدل دیا، زکوٰۃ وصول کر لیں۔ پوچھا مجھ کو کون سا افضل اور تمہارے باپ کو کون سا عدل دیا؟ فرمایا ماموں جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درویشی دی، یہ فضل ہے، میرے باپ نے زکوٰۃ کا روپیہ مستحق کو پہنچایا، یہ عدل ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پسند آئی اور زکوٰۃ لے لی اور آپ کو دل میں جگہ دی۔ ابھی آپ کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حج کے لیے اپنے ہمراہ ساتھ لے گئے۔ مسجد حرام میں کئی سو مشائخین کی مجلس میں مسئلہ شکر پر بحث ہو رہی تھی۔ ہر شخص نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ آپ کے ماموں یعنی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ تم بھی کچھ کہو۔ آپ نے 2 لمحے کے لیے تفکر کرنے کے بعد فرمایا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور نعمت کو معصیت کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ سن کر سب مشائخین نے سے اتفاق کیا اور اس کلام کی داد دی۔ حج سے واپس آ کر آپ نے شیشہ فروشی کی دکان شروع کی۔ روز دکان پر پردہ چھوڑ کر 400 رکعت نماز ادا کر دی۔ ایک عرصہ اسی حال میں گزر گیا۔ 40 سال کے بعد آپ نے گمان کیا کہ میں منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں۔ اسی وقت عاطف نے آواز دی کہ تمہارے زنار کا کنارہ تم کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کہا الہی، جنید کا گناہ۔ آواز آئی اس سے پہلے کہ تم گناہ پوچھو۔ ابھی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آپ نے ایک آ بھر کر کہا جو وصال کا اہل نہیں اس کی تمام نیکیاں بھی حقیقت میں گناہ ہیں۔ پھر بدستور اسی جگہ پر بیٹھ کر ریاضت کرنے لگے۔ مخالف لوگوں نے آپ کے خلاف زبان درازی کی اور خلیفہ تک شکایت پہنچی۔ خلیفہ نے کہا کہ جب تک حجت قائم نہ ہو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی باتوں سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ چنانچہ حجت قائم کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنی حسین و جمیل معشوقہ کو آراستہ پیراستہ کر کے کہا کہ تم جنید کے پاس جا کر نقاب کو اٹھا دینا اور کہنا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرا جی دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، جس قدر ہو سکے چاپلوسی اور خوشامد کرو۔ ساتھ ہی ایک خادم کو پیچھے بھیج دیا کہ وہ حالت دیکھے۔ چنانچہ کنیز نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ کی نظر کنیز پر پڑی تو فوراً سر نیچے کر لیا۔ کنیز نے جو کچھ اس کو سکھایا گیا تھا بیان کیا، منت سماجت کر کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے کچھ خیال نہ کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے آہ کہہ کر کنیز پر پھونک ماری۔ چنانچہ اسی وقت کنیز مر گئی۔ جب خلیفہ کو اس بات کا علم ہوا تو بہت نادم ہوا اور کہا جو شخص ایسی جسارت کرے اس کی سزا یہی ہے۔ پھر خلیفہ آپ کے پاس گیا اور کہا یا شیخ، آپ کے دل نے کس طرح ایسی حسین و جمیل محبوبہ کو ایسی سخت سزا بے گناہ دی؟ آپ نے فرمایا
امیر المومنین، آپ کو مسلمانوں پر ایسی شفقت کرنی چاہیے تھی کہ ایک مجھ غریب کی 40 سال کی کمائی کو برباد کرنے کے در پہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک 30 ابدال نے مجھے حکم نہ دیا کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، کسی سے کلام نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے پیروں کی خدمت کی، مگر ان میں سے صرف 7 شخصوں کو اقتداء کے لائق پایا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک ہاتھ میں کتاب خدا اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کو نہ پکڑ لو، اس راستہ پر نہ چلو تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرو اور نہ بدعت کی تاریکی میں مبتلا ہو سکو۔ فرماتے ہیں کہ کیل و کال اور جنگ و پیکار سے یہ درجہ مجھ کو نہیں ملا، بلکہ بھوک، پیاس، نیند اور ترک دنیا سے ملا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، تو فرمایا اس نے مجھ کو اپنا شناسا کیا، اس کی مانند کوئی اور نہیں ہے، کسی مخلوق پر اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں دل کی نگہبانی کرتا رہا، پھر 10 سال تک دل نے میری نگہبانی کی، اب 20 سال سے نہ دل کو میری خبر ہے اور نہ مجھ کو دل کی خبر۔ فرماتے ہیں کہ خوف مجھ کو متفیض کر دیتا ہے اور رجا سے انبساط ہوتا ہے، جب خوف طاری ہوتا ہے تو مجھ سے فنا کر دیتے ہیں، اور جب انبساط کا غلبہ ہوتا ہے تو مجھ کو میری طرف واپس کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کل اگر خداوند کریم مجھ کو کہے کہ میری طرف دیکھ تو میں ہرگز نہ دیکھوں گا، کیونکہ دوستی میں آنکھ غیر اور بیگانہ ہے، غیر کی غیرت مجھے دیدار سے منع کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ کے ہم صحبت لوگ آ جاتے تو روزہ نہ رکھتے۔ جب آپ کی حالت ترقی پر ہو گئی تو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنید، اب تم کو واز کرنا چاہیے، مگر آپ نے نہ مانا اور خلاف ادب سمجھا۔ آخر ایک دن جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور خواب میں آپ کو کہا گیا کہ خلقت کو ہدایت کرو۔ صبح کو اٹھ کر شیخ کی طرف چلے تاکہ ان کو خواب سنائے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو شیخ سری سکتی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے کہا کہ جنید، اب تم کو خلقت کی نجات کا موجد بنایا گیا ہے، تم کو ضرور ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر تم مشائخ بغداد اور میری سفارش کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں واز کرنا شروع کرو۔ چنانچہ آپ کے واز کے اثر سے کئی ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خود بخود خاموشی اختیار کر لی اور واز بند کر دی، اگرچہ لوگوں نے بار بار التجا کی، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر تقریباً 2 سال کے بعد بغیر کسی کی التجا کے خود پھر واز کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ آخر میں مخلوق کا نیک گمان اس شخص کے متعلق ہوگا جو سب سے بدتر ہوگا اور واز کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو سب سے بدترین دیکھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہونے کی وجہ سے واز کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا دل گم ہو گیا، میں نے خدا سے درخواست کی کہ میرا دل مجھ کو مل جائے۔ آواز آئی کہ اے جنید، ہم نے تمہارا دل اس لیے لیا ہے کہ تم غیر کی طرف التفات کرنا چاہتے ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کو میرے اختیار میں دے دے تو میں دوزخ کو پسند کروں، کیونکہ بہشت میری پسند ہے اور دوزخ دوست کی پسند۔ جو کوئی اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے وہ محب نہیں کہلا سکتا۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ملی تو فرمایا، شبلی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی سی باتیں کرتے ہیں، اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں جنت دوزخ کسی کو بھی قبول نہ کروں اور کہوں بندے کو اختیار سے کیا کام، جو تیری رضا میری رضا اور جہاں تو چاہے رکھ۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جمال جہاں را سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنید بھی موجود تھے۔ اتنے میں کوئی شخص ایک فتویٰ لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید کو دکھاؤ، لیکن جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ موجود ہیں تو میری کیا مجال۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر انبیاء اکرام کو فخر تمام امت پر ہوگا، مجھ کو جنید پر ہے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے دعا کی، خدایا مجھ کو شفا دے۔ اسی وقت آواز آئی کہ جنید، خدا اور بندے میں تم کون ہو جو درمیان میں آؤ، حکم میں معمور ہو، جس بات میں مبتلا کیا گیا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک بار آپ کا پاؤں دکھتا تھا، آپ نے فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری تو آواز آئی
کہ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ میرے کلام کو اپنے نفس پر صرف کرتے ہو؟ ایک دفعہ آپ کی آنکھ دکھنے لگی۔ ایک آتش پرست طبیب نے کہا کہ اگر آنکھ کی صحت درکار ہے تو آنکھ پر پانی نہ ڈالو۔ آپ نے کہا کہ وضو کیسے کروں؟ طبیب نے پھر وہی کہا اور چلا گیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو آنکھ اچھی ہو گئی۔ اسی وقت آواز آئی، جنید تم نے میری رضا کے لیے آنکھ کا نقصان گوارا کیا، اگر اس کے اجر میں تمام اہل دوزخ کی بخشش چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ جب دوسری دفعہ طبیب آیا تو آنکھ کو تندرست پایا۔ دیکھ کر قصہ پوچھا، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ طبیب اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا، یہاں انسان کا کیا کام، یہ خالق کا علاج ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ابلیس لعین بھاگا ہوا جا رہا ہے اور آپ نہایت غصہ کی حالت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا شیخ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصے کی حالت میں ابلیس انسان پر زیادہ دسترس رکھتا ہے، مگر یہاں معاملہ کیوں برعکس ہے؟ آپ غصے میں ہیں اور شیطان بھاگا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے خلاف ہوتا تو تعجب تھا، ہم لوگ محض حق کی خاطر غصہ ہوتے ہیں، اس لیے ابلیس ہم لوگوں سے اسی وقت بھاگتا ہے جب کہ ہم غصہ میں ہوتے ہیں، برخلاف عام لوگوں کے کہ اپنے نفس کی وجہ سے غصہ کرتے ہیں، اس لیے شیطان ان پر دسترس رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ابلیس کو دیکھنے کی خواہش کی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا میری طرف آ رہا ہے۔ جب میرے نزدیک پہنچا تو میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جس کی تم خواہش کرتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ملعون، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اے جنید، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں سوائے خدا کے غیر کو سجدہ کرتا؟ میں اس بات سے بہت حیران ہوا۔ اسی وقت میرے دل میں آواز آئی، اس ملعون سے کہہ دو کہ تو جھوٹ بکتا ہے، اگر تو بندہ ہوتا تو اس کے حکم سے سرتابی نہ کرتا۔ جب میں نے یہ الفاظ ابلیس کو کہے تو وہ یہ کہہ کر تم نے مجھ کو جلا ڈالا غائب ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا کہ آج کل برادران دین نایاب ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو ایسا بھائی چاہتا ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے تو واقعی نایاب ہے، لیکن اگر ایسا چاہتا ہے جس کا بوجھ اٹھائے تو ایسے آدمی میرے پاس بہت ہیں۔ ایک دن آپ زار و زار رو رہے تھے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اگر بلا ایک اژدہا ہو تو سب سے پہلے میں اس کو لقمہ بناؤں۔ اس قدر عمر میں نے طلب بلا میں گزار دی، مگر ابھی تک یہی جواب ملتا تھا کہ تمہاری عادت ہماری بلا کے قابل بھی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دربار الہی میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ باتیں تم کہاں سے کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ کہتا ہوں حق سے کہتا ہوں۔ جواب ملا، ٹھیک کہتے ہو۔ ابن شریح فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے کلام کے متعلق مجھ سے پوچھا، میں نے لوگوں کو جواب دیا کہ ان کے کلام میں ایک عظمت اور صورت پائی جاتی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں علم سے کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ میں نہیں جانتا، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی زبان پر کلام فرما رہا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کبھی توحید کے متعلق کچھ فرماتے تو ہر بار نئی عبارت سے شروع فرماتے۔ ایک دن شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ کا، آپ نے فرمایا، شبلی، اگر اللہ غائب ہے تو غائب کا ذکر ہو، غائب میں داخل ہے، اگر حاضر ہے تو حاضر کے سامنے اس کا نام لینا بے ادبی ہے۔ ایک دن کچھ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی۔ فرمایا، 70 سال کی عبادت قدم کے نیچے رکھو تب سمجھ میں آئے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر پھر بھی نہ سمجھ سکا۔ فرمایا، تب سر کو پاؤں کے نیچے رکھو، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تب میرا قصور ہوگا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ دل کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا، جس وقت وہ دل میں ہو۔ ایک شخص نے ایک دفعہ 500 دینار لے کر آیا، پوچھا، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہا کہ بہت ہے۔ فرمایا، کچھ اور چاہتا ہے؟ اور کہا ہاں۔ فرمایا، یہ اٹھا لے، اس کا مستحق تو ہی ہے، کیونکہ میں باوجود کچھ بھی نہ رکھنے کے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ مسجد میں سوال کیا کہ میں نے خیال کیا کہ یہ شخص ہٹا کٹا اور مضبوط ہے، یہ سوال کرنے کی ذلت کیوں گوارا کرتا ہے اور مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ رات کو خواب میں دیکھا
کہ میرے سامنے دسترخوان لایا گیا۔ جب میں نے سر بوجھ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش رکھی ہے۔ میں نے کہا خداوند میں مردم خور نہیں ہوں۔ ارشاد ہوا اگر ایسا نہیں تو مسجد میں اس کو کیوں کھاتے تھے؟ میں فوراً سمجھ گیا کہ غیبت کی ہے اور میرے دل کے اس خطرے پر مواخذہ کیا گیا ہے۔ فوراً خواب سے بیدار ہوا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان درویش کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد دجلہ کے کنارے اس کو دیکھا۔ اس نے گردن پھیر کر مجھ کو دیکھا اور کہا کیا تم نے اس بات سے توبہ کر لی؟ میں نے کہا ہاں۔ تب اس نے کہا جاؤ آئندہ خیال کی حفاظت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ مکہ میں ایک حجام ایک شخص کے بال درست کر رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کی راہ پر میرے بال بھی درست کر دو۔ حجام نے اس آدمی کو جس کی حجامت بنا رہا تھا کہا کہ تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ جب خدا کا نام آ گیا تو پھر سے سب سے پہلے خدا کا کام کرنا چاہیے۔ پھر مجھ کو اٹھا کر پہلے میرے سر کو بوسہ دیا، پھر میری حجامت کر کے ایک کاغذ دیا جس میں چاندی کے ٹکڑے تھے اور کہا کہ اس کو اپنی حاجتوں میں صرف کرو۔ میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ اول فطور جو مجھ کو ہوگی تو اس کے ساتھ مربت کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد بصرہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی میرے پاس آئی۔ میں اس حجام کے پاس لے گیا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے اپنی نیت اور عہد کرنے کا ذکر کیا۔ اس نے کہا مرد خدا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کے نام پر کام کرنے کے عوض مجھ کو دیتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نماز میں تھا، ہر چند میں نے کوشش کی لیکن نفس نے ایک سجدہ میں بھی میری موافقت نہ کی۔ آخر دل تنگ ہو کر میں نے گھر سے نکل جانا چاہا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نوجوان کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ کو دیکھ کر کہنے لگا اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے ہی ساری رات مجھ کو بے قرار رکھا؟ کہا ہاں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ کبھی نفس کے درد کی دوا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، جب اس کی مخالفت کرو گے تو اس کا درد ہی اس کی دعا بن جائے گا۔ یہ لفظ سن کر اس نے گریبان میں منہ ڈال کر کہا کہ اے نفس اتنی مرتبہ تو نے مجھ سے بھی جواب سنا، اب جنید کی زبان سے بھی سن لے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ نہیں معلوم وہ کدھر سے آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو کہا کہ میرا لڑکا غائب ہو گیا ہے، دعا کریں لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئی لیکن آپ نے ابھی بھی یہی جواب دیا کہ صبر کر۔ عورت نے کہا میں صبر کی طاقت نہیں رکھتی، خدا کے لیے کچھ تدبیر کریں۔ فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تیرا لڑکا آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر آیت پڑھی اور کہا اور دعا کر دی۔ جب وہ عورت گھر پہنچی تو لڑکا گھر پر موجود تھا۔ ایک رات آپ کے گھر ایک چور آیا مگر ایک کرتا کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن آپ نے اپنا کرتا بازار میں چور کے پاس دیکھا۔ خریدار کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ گواہی دے کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں خرید لوں گا۔ آپ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کرتا اسی کا ہے۔ تب اس شخص نے خرید لیا۔ کسی شخص نے مفلسی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جا اور اطمینان رکھ، خداوند تعالیٰ اس شخص کو بھوکا اور مفلس نہیں کرتا جو شکوہ نہ کرے۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور ایک درویش کو ہمراہ لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درویش سر پر طرح طرح کے کھانے اٹھائے ہوئے آیا۔ وہ شخص بھی پیچھے پیچھے تھا۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر غیرت آئی اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اس شخص کے منہ پر پٹک دو کہ درویش اس کی حمایت کرے گا۔ پھر فرمایا اگر درویشوں کے پاس نعمت تو کیا ہمت تو ہے، دنیا نہیں آخرت تو ہے۔ ایک دفعہ آپ کے مرید نے خیال کیا کہ میں مرتبہ کمال پر پہنچ گیا ہوں، اب صحبت کی نسبت تنہائی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ سوچ کر وہ علیحدہ بیٹھ گیا۔ ہر روز رات کے وقت کوئی اس کے پاس آتا اور کہتا کہ وہ میں تمہیں اونٹ پر بٹھا کر بہشت میں لے چلوں۔ چنانچہ وہ اس پر بیٹھ جاتا اور ایک پرفضا مقام پر پہنچ جاتا جو ہو بہو بہشت کی مانند ہوا کرتا تھا۔ وہاں جا کر سو جاتا اور صبح اپنے آپ کو پھر اپنے عبادت خانہ میں پاتا۔ اس طرح سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ جب یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی تو فرمایا کہ جب آج تم اس جگہ پر پہنچو تو ایک دفعہ لا حول پڑھ لینا۔ چنانچہ حسب معمول جب مرید بہشت میں پہنچا تو شیخ کے ارشاد کی تعمیل کے خیال سے نہیں بلکہ آزمائش کے طور پر لا حول شریف پڑھا۔ چنانچہ اسی وقت سب لوگ چیختے ہوئے بھاگ گئے
اور اس کو تنہا چھوڑ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو اندھی جگہ پڑا ہوا پایا۔ اسی وقت اپنی خطا پر نادم ہوا اور توبہ کر کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بصرہ میں آپ کا ایک مرید خلوت میں بیٹھا تھا۔ کسی دن اس کے خیال میں ایک گناہ کا خیال آ گیا۔ جب اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سیاہ نظر آیا۔ 3 دنوں کے بعد وہ سیاہی سفیدی میں تبدیل ہونے لگی، یہاں تک کہ سارا چہرہ سفید ہو گیا۔ ناگہاں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا شیخ کا قاصد۔ مرید نے خط لے کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، تم دربار عزت میں ادب کے ساتھ مقام عبودیت پر کیوں نہیں رہتے ہو؟ آج 3 دن رات سے مجھ کو دھوبی بننا پڑا ہے تاکہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کروں۔ ایک مرید پر آپ ہمیشہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے مریدوں نے شکایت کی تو فرمایا تمہاری نسبت اس کی فہم و فراست زیادہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے طور پر آپ نے ہر ایک مرید کو ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا کہ ان کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چنانچہ سب مرید ذبح کر کے لے آئے، مگر وہ مرید جانور کو زندہ واپس لے آیا۔ پوچھا تم نے کیوں ذبح نہ کیا؟ عرض کیا جہاں جاتا ہوں وہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کی فراست کو دیکھو۔ یہ سن کر سب نے توبہ کی۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جہاد کا ارادہ کیا اور اپنے خاص 8 مریدوں کو ہمراہ لے کر روم چلے گئے اور جہاد میں شامل ہو گئے۔ آپ کے 8 مرید شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے ہوا میں 9 ہودج معلق دیکھے۔ میرا جو مرید شہید ہوتا تھا اس کی روح ایک ہودج میں ڈال کر آسمان پر لے جاتے تھے۔ جب 8 ہودج چلے گئے اور صرف ایک ہی باقی رہ گیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ ہودج میرے لیے ہے، مگر اسی وقت ایک کافر شخص آیا اور کہنے لگا کہ جنید آپ بغداد میں جا کر لوگوں کو راہ راست پر لائیں، یہ نواں ہودج میرے لیے ہے۔ یہ کہا اور میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا، پھر اپنی فوج کی طرف الٹا اور 8 کافروں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ اس کی روح اس ہودج میں رکھ دی گئی۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک سید صاحب نے، جن کو ناصری کہا کرتے تھے، حج کا ارادہ کیا۔ جب بغداد پہنچے تو آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کس کے اولاد ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا سید ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 تلواریں چلایا کرتے تھے، ایک کافروں پر اور دوسری اپنی نفس پر، تم ان کی اولاد کون سی تلوار چلاتے ہو؟ یہ سن کر وہ بیچارہ بےتاب ہو کر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا کہ میرا حج یہیں ہو گیا، مجھ کو خدا کی راہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا سینہ خدا تعالیٰ کا حرم خاص ہے، اس میں اس کے سوا کسی غیر کو جگہ نہ دو۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نفس کو پہچانے اس پر عبودیت آسان ہو جاتی ہے، اور جس نے خدا کو نہ پہچانا وہ کبھی خوش نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بندہ وہ ہے جو کسی سے شکایت نہ کرے اور نہ ہی مذمت کرنے میں کوتاہی کرے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے عمل پر اعتبار کیا اس کا پاؤں ڈگ جاتا ہے، جس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا وہ نقصان میں پڑ گیا، جس نے خدا پر بھروسہ کیا وہ عزت اور بزرگی والا بن گیا۔ فرماتے ہیں کہ تصوف ایک نعمت ہے جس میں بندے کی اقامت ہے، اور تصوف یہ ہے کہ بغیر علائق کے خدا کے ساتھ ہو، اور نیز تصوف یہ ہے کہ تجھ کو تجھ سے مار دیا جائے اور آپ زندہ کرے۔ نقل ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ آپ کے مریدوں میں داخل ہوا، چند روز تک رہا، نماز کے سوا کسی وقت سر نہ اٹھایا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے ایک مرید کو اس کے پیچھے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور کہا اس سے پوچھو صوفی جو صفا سے موصوف ہے اس کو کس طرح پاتا ہے جس کا وصف نہیں؟ جب مرید نے حسب ارشاد جا کر اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بے وصف ہو جاؤ کہ بے وصف کو پاؤ۔ یہ سن کر آپ اس کی عظمت میں محو ہو گئے اور فرمایا کہ نہایت عمدہ جانور تھا مگر ہم نے اس کی قدر نہ پہچانی۔ فرماتے ہیں کہ عارف وہ جس کے دل میں حق تعالیٰ کلام کرے مگر عارف خاموش رہے۔ پھر فرمایا عارف وہ ہے جو درجات میں اس طرح پھرے کہ کوئی چیز اس کی حجاب نہ ہو۔ معرفت خدا کی طرف مشغول ہونے کو کہہ دو، اور معرفت ایک قسم کا امتحان ہے، یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ عارف ہے دھوکہ میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عارف و معروف وہی ہے۔ فرمایا کہ علم ایک محیط چیز ہے اور معرفت بھی محیط ہے،
پھر خدا کہاں اور بندہ کہاں؟ فرماتے ہیں کہ زہد کی حد مفلس ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صادق ایک دن میں 40 مرتبہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جاتا ہے، مگر ریاکار 40 سال میں بھی ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اولیاء کرام کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔